بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین مناظرین، آج کے درس میں ہم ناپاکی کے متعلق مسائل ذکر کریں گے۔ ناپاکی کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے نجاست۔ نجاست کے معنی ہے ناپاکی۔ نجاست کو فقہاء نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، ایک کو نجاست حقیقی اور دوسری کو نجاست حکمی کہتے ہیں۔ نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ نجاست حقیقی اس کو کہتے ہیں جو نظر آنے والی ہو، جیسے پیشاب، پاخانہ، خون وغیرہ، اس کو نجاست حقیقی کہتے ہیں۔ اور نجاست حکمی وہ ناپاکی ہے جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آئے، اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا۔ اس کے بعد نجاست حقیقیہ، اس سے ہم پہلے بحث کریں گے۔ نجاست حقیقیہ یہ پھر دو قسم پر ہے۔ نمبر ایک نجاست غلیظہ، نمبر دو نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ نجاست یعنی ناپاکی غلیظہ، غلیظ کے معنی ہیں گاڑھا اور سخت، اور نجاست غلیظہ کا ثبوت ایسی دلیل سے ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہ ہو۔ اور نجاست غلیظہ کے متعلق شریعت کا حکم بھی سخت ہے۔ نجاست غلیظہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ تو اس میں انسان کا پیشاب، منی، مزی، ودی۔ یہ جو منی، ودی، وضی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ غسل میں ذکر کریں گے۔ اور انسان کا پاخانہ اور تمام جانوروں کا پاخانہ اور حرام جانوروں کا پیشاب اور انسان اور جانوروں کا بہتا ہوا خون اور شراب اور مرغی اور بطخ کی پیٹھ نجاست غلیظہ میں داخل ہے۔ اور اسی طرح مردار جانور، کوئی جانور وہ حلال جانور ہے لیکن ذبح کیے بغیر وہ مر گیا ہے تو مردار ہو گیا ہے، یا اسی طرح حرام جانور ہے اور مر گیا ہے تو اس کا گوشت بھی اس میں داخل ہے نجاست غلیظہ میں۔ اور مردار جانور کا چمڑا بھی پاک کرنے سے پہلے اس میں داخل ہے۔ اور ہر وہ چیز نجاست غلیظہ میں داخل ہے جو انسان کے بدن سے نکلے اور اس سے وضو ٹوٹ جائے، جیسے پیپ وغیرہ بدن سے نکل آیا تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور یہ نجاست غلیظہ بھی ہے۔ منہ بھر کر قے کر لیا ہے تو اس سے وضو بھی ٹوٹتا ہے اور یہ نجاست غلیظہ میں بھی داخل ہے۔ سوال، نجاست خفیفہ میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ جواب، نجاست خفیفہ میں حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی پیٹھ داخل ہے۔ جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کا پیشاب وہ نجاست خفیفہ ہے، اور جتنے بھی حرام پرندے ہیں ان کی پیٹھ نجاست خفیفہ ہے۔ سوال، نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے؟ نجاست غلیظہ اگر گاڑی ہے، جسم والی ہے، جیسے پاخانہ، تو اس نجاست غلیظہ جو جسم والی ہے اور گاڑی ہے تو اس میں وزن کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اگر 3.5 ماشے کے وزن کے برابر ہو یا 3.5 ماشے کے وزن سے کم ہو تو معاف ہے۔ اور اگر نجاست غلیظہ پتلی ہو یعنی بہنے والی ہو تو اس میں پھر ہتھیلی کے گہراؤ کا اعتبار ہے، یعنی اگر نجاست غلیظہ بہنے والی ہو
جیسے شراب یا پیشاب وغیرہ تو ہتھیلی کے گہراؤ کے برابر ہو یا ہتھیلی کے گہراؤ سے کم ہو تو معاف ہے، اور ہتھیلی کے گہراؤ کی مساحت تقریباً 1.25 انچ کی گولائی بنتی ہے، اور اگر ہتھیلی کے گہراؤ سے زیادہ ہو تو پھر معاف نہیں ہے۔ اور معاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنی مقدار میں ناپاکی کپڑوں پر یا بدن پر لگی رہے اور اس سے نماز پڑھتا رہے، نماز ہو جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بے خیالی سے یا بھولے سے کسی نے نماز پڑھ لی ہے اور بعد میں اسے خیال ہوا کہ میرے بدن یا کپڑوں پر وہ ناپاکی لگی ہوئی تھی، یا اس کو نماز پڑھنے کے بعد یاد آ گیا ہے کہ وہ میرے کپڑوں پر یا بدن پر ناپاکی لگی ہوئی تھی، تو اگر وہ نجاست غلیظہ گاڑی ہے اور جسم والی ہے اور وزن میں 3.5 ماشے تک ہو یا 3.5 ماشے سے کم ہو تو معاف ہے، نماز ہو گئی ہے، دوبارہ نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ نجاست غلیظہ پتلی ہے، بہنے والی، جیسے شراب پیشاب، تو اگر وہ ہتھیلی کی گہراؤ کے برابر ناپاکی لگی ہے یا اس سے کم ہے تو معاف ہے، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر نجاست غلیظہ وزن میں 3.5 ماشے سے زیادہ ہو یا اسی طرح نجاست غلیظہ بہنے والی وہ ہتھیلی کے گہراؤ جو تقریباً 1.25 انچ کی گولائی بنتی ہے اس سے زیادہ ہو تو پھر وہ معاف نہیں ہے، اتنی مقدار کی ناپاکی سے جو نماز پڑھی گئی ہے وہ دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے؟ نجاست خفیفہ میں یہ حکم ہے کہ نجاست خفیفہ یعنی حلال جانوروں کا پیشاب یا اسی طرح حرام پرندوں کی بیٹ بدن یا کپڑے میں جہاں پر لگ جائے تو اس کی چوتھائی کا حساب کیا جائے گا۔ مثلا اگر کپڑوں میں آستین پر لگ جائے، آستین کو پہنچ جائے تو آستین کے چوتھائی کا حساب کیا جائے گا، اور اسی طرح اگر دامن میں لگ جائے تو دامن کی چوتھائی کا حساب کیا جائے گا۔ قمیص میں جہاں تک دامن وہ تصور کیا جاتا ہے وہاں تک دامن کی چوتھائی کا حساب کیا جائے گا، یعنی اگر وہ آستین کو پہنچی ہے نجاست خفیفہ تو اگر اس آستین کو ہم 4 حصے کریں گے، اگر چوتھائی کے برابر ہو یا چوتھائی سے زیادہ ہو تو اس آستین کو ناپاک قرار دیا جائے گا، اور اگر چوتھائی سے کم ہو تو پھر معاف ہے۔ اسی طرح بدن میں جس اعضاء کو نجاست خفیفہ پہنچی ہے تو اس عضو کو 4 حصے کیا جائے گا، اگر چوتھائی سے کم ہو تو پھر اس کو چوتھائی کے برابر ہو یا چوتھائی سے زیادہ ہو اس اندام اور اس عضو پر نجاست خفیفہ تو اس کو ناپاک قرار دیا جائے گا، اور اگر نجاست خفیفہ چوتھائی سے کم ہو تو پھر وہ معاف قرار دیا جائے گا۔ جیسے ہاتھ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہاتھ ہے، اس کو نجاست خفیفہ پہنچی تو اس کو 4 حصے کریں گے، اگر یہ چوتھائی کے برابر ہے یہ نجاست خفیفہ جو پہنچی ہے یا چوتھائی سے زیادہ ہے تو ناپاک قرار دیا جائے گا، اور اگر چوتھائی سے کم ہے 4 حصے کرنے کے بعد یہ ناپاکی چوتھائی سے کم ہے تو پھر یہ اتنی مقدار کی وہ نجاست خفیفہ یعنی یہ ہلکی ناپاکی وہ معاف قرار دی جائے گی۔ اگر بھولے سے یا اسی طرح بے خیالی سے اتنی مقدار کی ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے تو وہ معاف ہے، نماز ہو گئی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نجاست خفیفہ سے کپڑا یا بدن کس طرح پاک کیا جائے گا؟ جواب، نجاست حقیقیہ چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ کپڑے پر ہو یا بدن پر پانی سے 3 بار دھو لینے سے پاک ہو جاتی ہے، کپڑے کو 3 دفعہ نچوڑنا بھی ضروری ہے۔ باقی کے جو مسائل ہیں نجاست خفیفہ اور غلیظہ کے
وہ اگلے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے.